بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو موضوع ہے بڑو دلچسپ ہے، اور دلچسپی یہاں ہماری یہ ہے کہ یہاں میں جو مرد اور عورت کا ایک گھر میں تعلقات ہیں ان پہ ہم سیر حاصل گفتگو کرنے کی کوشش کریں گا۔ وہ ہے مرد زن مرید ہونا چاہیے کہ نہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جو بے شمار چیز اللہ پاک نے مخلوق پیدا کر ہمیں ان کو مطالعہ کرتا رہا تو بہت سی درس ہمیں قدرت کی طرف سے بھی ملے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھو جنگل کی جو مخلوق ہے، جو درندہ ہاں، جو چرند ہاں، پرند ہاں، اگر آپ ان کو جائزہ لیو تو آپ دیکھو گا کہ جنگل میں شیر اور شیرنی رہا، لیکن جنگل کو بادشاہ جو ہے پوری دنیا یا مانے ہیں، چاہے یورپ ہے، چاہے ایشین کنٹریز ہاں، چاہے مڈل ایسٹ ہے، کہ جی جنگل کو جو بادشاہ رہے وہ شیر ہی رہے۔ اور ہم یہ دیکھا کہ ایک گائے ہے اور ایک جو ہے وہ جو بیل ہے۔ گائے بیل ہمیشہ جو بل ہے وہ ہمیشہ ڈومینیٹ کرے ہے قدرتی طور پہ۔ اور ایسے ہی اگر آپ مزیدیہ کی مثالوں میں جاؤ تو جنگل کی جو ایک زندگی ہے، جو قدرتی زندگی نیچرل ایک ہیبیٹیٹ ہے، آپ دیکھو گا کہ جو میل ڈومیننس آپ پہ نظر آئے گی۔ اور اب آپ ایسے ہی اگر دنیا کی تاریخ پہ نظر ڈالو تو دنیا کی جو تاریخ کے اوپر جو بڑا بڑا رولرز ہاں، بڑا بڑا بادشاہ ہاں، وہ آپ تقریباً آپ میل ملیں گا۔ اور آپ دنیا کی جو بادشاہ جنہوں نے تاریخ کا جو رخ موڑ دیا وہ آپ مرد حضرات زیادہ تاریخ کے اندر ملیں گا۔ ایسے ہی دنیا کا جو بڑا بڑا سپہ سالار رہا، اگر ان کو آپ تاریخ میں جائزہ لیو تو دنیا کا جو بڑا بڑا سپہ سالار رہا وہ مرد ہا، وہ آدمی ہا، وہ میل ہا۔ اب سوال ہی پیدا ہوئے کہ جو نئی زندگی جو جیسے ماڈرن لائف کہاں، یہ جدید زندگی کہاں ہون، بعض اوقات یا کو بالکل الٹ ہے کہ مرد جو ہے وہ بیچارو کچھ ایسی پوزیشن اختیار کر لے ہوئے ہے، اختیار کرتو کو دیوار ساتھ لگ جائے اور وہ عورت کو مرید بن کے، یعنی عورت جو ہے وہ گھر کا معاملات میں اتنی ہیوی ہو جاوے کئی دفعہ کہ وہ تمام جو گھریلو معاملات ہاں، گھر کے اندر کا معاملات اور ایون بعض اوقات گھر کا باہر کا معاملات جو مرد کا کرنا کرا وہ انہوں نے سر انجام دینا شروع کر دے ہوئے، اور وہ اپنا ایک مائنڈ بنا لے ہوئے ہے کہ جی جو بھی فیصلہ گھر کا ہونگا اور جو بھی فیصلہ باہر کا ہونگا وہ موئی استحقاق حاصل ہے ایز اے عورت کہ میں ان میں کروں گی اور میں ان فیصلوں کے اندر جو ہے وہ شامل رہوں گی اور ان فیصلوں کے اوپر میں حاوی رہوں گی۔ یا کا جو مختلف ہم جو بحث کرنے لگا یا بخت یا موضوع پہ، پہلے تو ہم نے حقیقت کی نظر سے دیکھنا پڑے گا کہ آن گراؤنڈ ایکچولی ہوئے کہا ہے جب آدمی جو ہے وہ زن مرید رہے اور عورت جو ہے وہ مرد کا اختیارات جو ہے انہوں نے حاصل کر لے ہوئے یا ایز اے مرد وہ بیہیو کرنے شروع کر دے ہوئے ود ان دی فیملی، ود ان دی ہاؤس۔ ایک جو امپیکٹ سٹارٹ کے اندر آوے ہے وہ یہ آوے ہے کہ جو مرد ہے جو عورت کے نیچے لگ جاوے، ویسے میوات میں تو جتنا بھی پرے پنچایت ہوئے ہی وہ میں جتنا پنچ ہوئے وہ بھائی مرد ہی ہویا۔ اگر کوئی تھامبا کا، گوت کا، پال کا، گاؤں کا چودھری تو بھائی وہ مرد ہی ہویا۔ اور اگر کوئی ہون میوات کے اندر بڑا بڑا سپہ سالار، بڑا بڑا مجاہد گزرا جنہیں تاریخ کے اندر لڑائی، تاریخی لڑائی، وہ سارا مرد ہی ہا۔ اب یہ جو ایک میں المیہ سے تشبیہ دوں گا کہ اتنی بڑی تاریخ ہونے کے باوجود جدید جو دور کو ایک تحفہ یہ بھی ہے کہ زن مریدی جو ہے یہ بھی ایک گفٹ کے طور پہ فیملی ٹو فیملی ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ یا کو پہلے جو امپیکٹ آوے وہ آوے ہے کہ جا گھر کے اندر ہی صورتحال ہوئے ہے
کہ مرد جو ہے وہ عورت کے تابع ہو جاوے ہے، تو ہمیں ایک سب سے بڑی جو چینج آئی ہوا ہے کہ مرد ہوڑی 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 اپنا گھریان سو، ان گھریان میں بہن ہے، ان گھریان میں بھائی ہاں، ان گھریان میں وقت پھوپھی ہے، وقت چاچا ہاں، وقت تاؤ، آہستہ 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 ایک خاص عورت کی سائیکی کے تحت وہ جو ہے ان سو بالکل دور ہو تو چلو جاوے ہے۔ اور الٹ کام یہ ہوئے کہ جو عورت کا جو اس واقع رشتہ دار، واقع بہن بھائی، واقع بہنوئی، واقع ماما، واقع وہ جو ہے وہ گھر کے اندر پورو کو پورو عمل دخل شروع کر دے وہاں۔ اور آہستہ آہستہ یہ صورت آوے ہے کہ جو مرد ہے وہ بیچارو اتنا دیوار کے ساتھ یا مسکین بن جاوے ہے کہ وہ کائی بھی فیصلہ کے اندر واقعی جو رائے کو احترام ہی نہ کرو جائے۔ اب جب یہ صورتحال ہوئے ہے تو یہاں میں ہم نے ایک چیز انڈرسٹوڈ کر لینی چاہیے۔ ایک تو یہ چیز ہوگی کہ اب سوال ہی پیدا ہوا جیسے جیسے بچہ جب وہ دیکھا ہوں، جیسا گھر ہے جب بچہ دیکھا وہ مرد کی حالتیں بھی دیکھا وہ عورت کی حالتیں، جو عورت جو ہے وہ ڈومیننٹ رہے، وہ فیصلہ کرنیا رہے، تو بچہ بھی یا چیز کے اندر بڑا کنفیوزڈ ہو جاواں کئی دفعہ، کیونکہ ان کو تو یہ سکھایا جائے کہ باپ جو ہے الٹیمیٹ اتھارٹی ہے۔ انہوں کے ذہن میں ہی رہے کہ باپ جو ہے وہ باپ ہے اور ماں ہے وہ کو ظاہر بہت جگہ احترام موجود ہے۔ اب وہ کون سو پاور سینٹر ہے گھر میں، وہ ایک تو یا بارے میں کنفیوز ہونا شروع ہو جائیں، کیا پاور سینٹر جو ہے وہ گھر میں مرد ہے یا وہ پاور سینٹر جو گھر میں عورت ہے، اور اگر عورت ہے تو مرد کا بارہ میں اولاد کا جو رویہ ہاں اور جو وقت تاثرات ہاں اور جو مرد کو ایز اے باپ امیج ہے وہ ٹوٹل شٹر ہو جاوے، وہ ٹوٹل ہی اس طرح کو ہو جاوے ہے کہ وہ سمجھے کہ یا اولادی سمجھے کہ یہ کوئی خاص چیز نہ، اصل چیز جو ہے فیصلہ ہماری ماں کر لوں۔ اور یہ بڑی بدقسمتی رہے، یاد رکھیو، جب ٹوٹل کلی طور پر جو کئی بڑا بڑا فیصلہ نے جو صرف عورت جو ہے عقل کل سمجھ کے اپنے آپ وہ کرنا شروع کر دے، وہاں کے اندر بہت ساری تباہی بھی ہے یا کے اندر پوشیدہ۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جو مرد اور عورت بنایا ان کی اپنی اپنی خصلت رکھی ہے۔ مثال کے طور پہ عورت جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ کو روح بہت زیادہ جذباتی بنایا ہے، وہ سینٹیمنٹل بہت زیادہ ہے، وہ ایموشنل بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو مین، مرد کی نسبت میل کی نسبت جو ہے، اور یا ایموشنس ہو یا جذبات ہو بعض کا ایسا فیصلہ نے ایسی گفتگو کر جاوے جو واقعی لیے بڑی گھر کے لیے بھی بچان کے لیے بھی وہ خطرناک رہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے عورت صابر بہت بنائی ہے، یا کے اندر ٹالرنس بہت زیادہ ہے، مرد کے اندر اتنی ٹالرنس نہ ہے، یہ بے شمار چیزیں برداشت کر جاوے ہے، اور یہ برداشت کو ایک بہت بڑا مجسمہ ہے۔ ابھی برداشت موجود، اگر آپ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھو تو بے شمار ایسی دوائیاں جن کی ڈوز اور خوراک مردن میں الگ ہے عورتن میں الگ ہے، یعنی ٹوٹل دوائی کو رسپانس جسم میں الگ ہے۔ عورتیں دنیا کے اندر ہی بات میں کہ جی یا لو پیدائش کے بعد 3 مہینہ کی میٹرنیٹی لیو دینی چاہیے یا لو، اور عورت کو ایک ظاہر ہے سائیکل رہے، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ چیز رہا جو کہ مرد کے اندر یہ چیز موجود نہ رہا۔ مرد کا مقابلہ میں جو ہے وہ کہ مسلز، وہ کی اسٹرینتھ، وہ کی طاقت، وہ کو ایکسپوجر ان دا سوسائٹی اتنا زیادہ رہے ایز کمپیئر ٹو فیمیل، کہ مرد کو ایکسپوجر یا ہمارے وہ کی جو ویژن اور وزڈم رہے، وہ کا جو کینوس رہے، وہ کی جو حجم رہے یا وہ کو جو پھیلاؤ رہے وہ بہت زیادہ ہے اگر آپ کئی گھریلو عورت سے وہ کو جو ہے وہ کمپیئر کرو، وہ کا مقابلہ کرو۔ تو یہی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے 2 چیز جو یہ پیدا کری ہیں، میل اور فیمیل، اور یہ کلو کائنات کے اندر یہ سسٹم موجود ہے، اور دونوں ان کو اپنے جگہ مقصد موجود ہے۔ جہاں عورت کو احترام ایز اے بیٹی ہمارے معاشرے میں موجود ہے، عورت کو احترام ایز اے بہن بدرجہ موجود ہے، ایز اے ماں وہ کے قدمن کے نیچے جنت ہے، ایز اے بیوی واسو قریبی کو رشتہ ہی موجود نہ ہے۔ لیکن تمام چیزوں کے باوجود میں یہ سمجھوں ہوں کہ مرد لو یہ فوقیت ہونی چاہیے کہ وہ عورت کے ساتھ، بیوی کے ساتھ مشاورت ضرور کرے، لیکن جو ڈیسیجن پاور ہے وہ ہمیشہ معاملات کی، اندر کی باہر کی وائے اپنے پیے رکھے۔ ایک جو
چیز آڑے آوے ہے بعض اوقات جب بھی مرد عورت کی کمائی پہ ڈپینڈنٹ رہے ہے تو عورت جو ہے بعض اوقات وہ مرد کے اوپر حاوی ہونی شروع ہو جاوے ہے۔ اگر آپ وہ اس طرح کہاں نو کہ جو عورت کی جو کمائی ہے میں ہی سمجھوں وہاں میں تو برکت ہی نہ رہے، اور وہاں میں وہ برکت جو مرد کی محنت کے اندر برکت رہے، گھر کے اندر جو ترقی اور خیر و برکت آوے وہ عورت کی کمائی سے نہ آوے، کیونکہ عورت کی تخلیق کو مقصد جو ہے وہ اللہ پاک نے بہت بڑا عظیم مقصد بنا رہا کو ہے کہ وہ ایک بہت بڑی قوم کی تعمیر کرنی رہے۔ لہٰذا ایک تو یہ چیز ہے کہ جب آپ یا دیکھو گا کہ ڈومیننس کو معاملہ جب اور آگے بڑھے ہے تو یا کہ نسل در نسل یا کہ اثرات مرتب ہوا، کیونکہ جو بیٹی ایسا گھر میں پڑے ہے کہ جہاں میں مرد جو ہے بیچارو زن مرید ہے، عورت فیصلہ کرے، وہ جب اگلا گھر میں کہیں جاوے ہے شادی کے بعد تو وہاں کو جو رویہ اور وہاں کو بیہیویئر وہ بھی ٹوٹلی سیم ہی رہے ہے، اور وہاں سو یہ چیز اثرات نسل در نسل جو ہے۔ ایک خاص بات اور بھی رشتہ ناتان کے معاملہ میں بعض اوقات جو بیچارو زن مرید ہے وہ یا سکتے بھی کھو بیٹھے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا بیٹا اور بیٹی ان کا رشتہ نہ طے کر سکے۔ اکثر اوقات یہ مشاہدہ دیکھنے میں آیا ہوئے کہ جب عورت اپنی مرضی سے جو بیٹی اور بیٹی ان کا رشتہ نہ طے کرے ہے تو وہ عام طور پہ جو واقع تعلق دار، واقع عزیز، واقع رشتہ دار رہا، وہ کی کوشش رہے کہ رشتہ نے اس کو طے کرے۔ ایک اور عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ صورتحال جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی پیدا ہوئے ہے اور سماجی طور پہ بھی پیدا ہو جاوے ہے۔ لیکن میں یہ بات سمجھوں ہوں کہ اگر آپ معاشرہ کے اندر جو ہے اور گھر کے اندر ایک بیلنس رکھنا چاہو تو بہت ضروری ہے کہ عورت مرد کی جو اتھارٹی ہے اور وہ جو واقعی ڈیسیجن میکر کی حیثیت ہے وہ تسلیم کرے۔ میری آج کی گفتگو کو مقصد یہ نہ ہے کہ اگر کہیں گھر کے اندر یہ چیز موجود ہوئے کہ مرد جو ہے حالات کے تحت زن مرید بن گئے ہوئے، وہ لڑائی جھگڑا چھو خدا کے لیے کسی قسم کو لڑائی جھگڑا نہ کرنا چاہیے، وہ تو اب جو کچھ ہوگا، لیکن میں یہ سمجھوں کہ ہم نے آئندہ جو آنے والی نسلیں ہماری میں وہ روایت ہی کہ یہ ایک میل ڈومیننٹ سوسائٹی پہ بلیو کرے ہی، اور واقعہ بے شمار قسم کا فائدہ جہاں پہ لمبی گفتگو ہو سکے ہے۔ اور حقیقت ہی ہے کہ جہاں پردھان منتری، جہاں پہ جو راج اور جہاں پر جو ہے وہ عورت جو ہے وہ گھر کا اور خاندان کا اور سوسائٹی کا فیصلہ نے کر رہی ہوئے یا کرنا شروع کر دے، وہ سوسائٹی ہے، وہ خاندان ہے، جلد بدیر یا بات کو انتظار کرنا چاہیے کہ کب تک وہ تتر بتر اور تباہی کا راستہ پہ جو ہے وہ گامزن ہوئے خدا نخواستہ۔ لہٰذا میری آپ سے گزارش ہی ہے کہ چونکہ ایک نیچرل جو قدرتی ایک جو ہم دیکھا مشاہدات کراں اور انسان کے علاوہ جو دوسری مخلوق اللہ پاک نے پیدا کر رکھی ہے وہ کے اندر بھی ہم دیکھا کہ میل اور فیمیل کو ایک قدرت نے ٹوٹل کریکٹر اور ڈومین ڈیفائن کر رکھی ہے، اور مرد عورت کی بھی یا ہمارے تخلیق کے وقت بھی واقعی جو جسمانی ساخت ہے، واقعی جو شب و روز ہاں، واقعی جو ذہنی کیفیت ہے، وہ بالکل ایک جو چیز کی ضرورت ہے اللہ پاک نے واقعی مطابق یہ ترتیب دے رکھی ہے۔ تو لہٰذا ہم نے آج کی گفتگو سے یہ سیکھنا چاہیے کہ بیوہ قوم کے اندر اور میوات کے اندر زن مریدی کو کوئی چیپٹر موجود نہ ہو، میو قوم کے اندر جو ہے عورت کو مطیع اور تابعدار بن کے اور ٹوٹل سرنڈر بن کے زندگی گزارنے یا کو کہیں کنسیپٹ ہمیں نہ ملے۔ اور میں ہمیشہ کہوں ہوں کہ ہمارا بزرگن نے جو روایات قائم کی، جو ٹریڈیشنز قائم کری، اور جن روایات کو وہ امین اور جو سبق ہماری نسل نے دی ہو، اس سبق کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت اور دانائی موجود ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ پاکستان زندہ باد۔